ایک شخص اسلام لانے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں سناتا ہے. کہتا ہے ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے. پوچھا گیا کیا؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ کہ میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے سامان سفر باندھا. تو ان کے سفری معبود بھی ہوتے تھے، ایک تو گھر میں رکھا ہے، ایک بتکدے میں رکھا ہے، کعبۃ اللہ میں الگ بت سجائے ہوئے ہیں. تو سفر پہ جاتے تو کچھ سامان کے ساتھ بھی اپنے معبود رکھ لیتے کہ راستے میں بھی تو عبادت کرنی ہے. تو پتھر کا ایک معبود میں نے سامان میں باندھا، تو جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا. تو میں نے اس بت کو جو پتھر کا بنا ہوا تھا نکال کے باہر رکھ دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا پھلکا بت تیار کر لیا اور دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اس کو سامان میں رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. جو میرا سفر تھا تو شاید سفر بھی اس کے حساب سے میں نے لیا تھا، لیکن اندازے سے سفر تھوڑا آگے نکل گیا تو شاید سفر ختم ہو گیا. تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے مجبور ہو گیا تو میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. کہا یہ بات جاہلیت کے زمانے کی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی. کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا آخر میں تیرا خدا رہا ہوں، میں تیرا معبود رہا ہوں، تو مجھے پوچھتا رہا ہے، اب تو مجھے توڑ توڑ کے دانتوں تلے دبائے گا، پھر تاریک میدے میں پھینک دے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، میرے پہ ترس کر آخر میں تیرا معبود رہا ہوں. تو اس کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ کئی سالوں کے لیے جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. واپس جب پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس نے اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت برے کلمات رکھ دیے تھے، اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو دوڑ کے یا اباتا ہو کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی. میں بہت غصے سے اپنی بیوی کی جانب گھور کے دیکھا اور کہا ایک تو نے بیٹی جنم دی اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں. لیکن بیٹی کا لہجہ اتنا دل آویز تھا کہ اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا. لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں گا، اور اس کو باہر لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا. یہ لمحہ دردناک تھا، لیکن میں شفاق اتنا تھا کہ یہ اثر پھر بھی میرے اوپر نہ ہوا. وہ یہ کہ جب گڑھا کھودتے ہوئے میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ میری معصوم سی ننھی سی پریا، وہ چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگی. لیکن میں پھر بھی گڑھا کھودتا رہا. خیر گڑھا مکمل ہوا، میں باہر آیا تو اس کے چہرے پہ طمانینت آ گئی کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی. لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اب کس کی مشقت شروع ہونے کا مرحلہ آیا جا رہا ہے. میں نے اس کو دھکا دے دیا اور اوپر سے ریت ڈالنے لگا. پہلے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو پھر اس نے معصوم سے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کی. اس کے آنسو اس ریت میں جذب ہو گئے، اس کی سسکیاں اس ریت میں جذب ہو گئیں، اس کی چیخیں اسی ریت میں جذب ہو گئیں. اس کے جڑے ہوئے ننھے معصوم ہاتھ بھی اس ریت میں دب گئے، اور میں اس کو دبا کر کے واپس پلٹ آیا. اور میرا سر فخر سے بلند تھا کہ میں نے آبرو بچا لی. آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے لیے معمولی واقعہ تھا. داہیہ قلبی حدیث میں آتا جب حضور کے پاس آیا تو بہت خوبصورت تھا. حضور نے دیکھا تو ایک جملہ کہا، داہیہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ بےتاب ہو گیا. پھر حضور کی خدمت میں آیا اور کہا حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی ہیں، کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے یہ کیسی معاشرت تھی، کیسا دور تھا. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ نے علماء سے یہ سنا ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا.
لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا.